السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے. سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں ان ویورز کا، ان فالورز کا جنہوں نے مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے درخواست تو وہی کہ اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں. جو نوٹیفیکیشن بیل یا جسے گھنٹی کا بٹن کہتے ہیں اس کو ضرور پریس کر دیں. اچھی بات یہ ہے کہ بالآخر کم از کم دبئی سے اچھی خبریں آنا شروع ہو چکی ہیں. جی ہاں، اور اب دبئی حکام نے فیصلہ کیا ہے، بلکہ اس کا اعلان بھی کر دیا ہے کہ دبئی میں جو پابندیاں عائد تھیں کووڈ-19 کے حوالے سے، اب ان پابندیوں کو نرمیوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے. وہ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ اب انہوں نے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا پر جو کڑی شرائط عائد کی تھیں ان کے شہریوں پر یو اے ای میں داخلے کے لیے، ان شرائط کو کافی حد تک نرم کر دیا گیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ دبئی میں رہنے والوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ وہاں پر جو پابندیاں عائد تھیں مختلف قسم کی، ان کو اب نرم کیا جا رہا ہے. اب یہ پابندیاں نرم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے ایکسپو 2020 کے انعقاد کو کامیاب ہی نہیں بلکہ کامیاب ترین بنانا. آپ سب کو معلوم ہے کہ تقریباً 46-47 دن رہ گئے ہیں. 1 اکتوبر سے ایکسپو 2020 کا آغاز ہو رہا ہے اور ستمبر کا مہینہ ان کے لیے بڑا اہم ہوگا، کیونکہ اس مہینے میں وہ چاہیں گے، یعنی یو اے ای والے اور دبئی والے وہ چاہیں گے کہ پوری دنیا سے سیاح جو ہیں وہاں پر آئیں، اور اس کے لیے بھرپور تیاریاں پہلے سے شروع کر دی گئی ہیں. اب ظاہر ہے جو سیاح آئیں گے تو وہ ہوٹلوں میں مقیم ہوں گے. اس سے پہلے ہوٹلوں پر ایک پابندی تھی کہ وہ 60 سے 70% تک اور بعد میں 80% تک اپنے ہوٹلوں کی کیپیسٹی کے مطابق کمرے کرائے پر دے سکتے ہیں، یعنی رومز جو ہیں وہ رینٹ پر دے سکتے ہیں. اب اس پابندی کو اٹھا لیا گیا ہے اور اب ہوٹلز کو یا ہوٹل مالکان کو یا ہوٹلوں کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ اب وہ 100% کیپیسٹی پر اپنے کمرے دے سکتے ہیں، اپنے گیسٹ کو کرائے پر دے سکتے ہیں. جس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی ہوٹل میں اگر اب 100 کمرے ہیں تو وہ 100 کے 100 کمرے کرائے پر لگا سکتا ہے وہ ہوٹل. اس سے دو چیزیں ہیں. ایک تو وہاں جانے والے سیاحوں کو آسانی ہوگی اور کمروں کے کرائے کم ہوں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جن کا روزگار ہوٹل انڈسٹری سے، جس کو ہم ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کہتے ہیں، اس سے وابستہ تھا، اب ان کا روزگار جو ہے وہ بڑھے گا. بہت سے لوگ بے روزگار ہو چکے تھے، اب یقینی طور پر ان لوگوں کو دوبارہ روزگار ملنا شروع ہو جائے گا. ساتھ ہی ساتھ ریسٹورنٹس میں انہوں نے 80% کیپیسٹی کر دی ہے، جو کہ پہلے 60% تھی. یاد رہے کہ سماجی فاصلوں کا جو شرط ہے یا جو دیگر SOPs ہیں وہ جوں کے طور برقرار رہیں گے، یعنی ماسک پہننا، سماجی فاصلہ برقرار رکھنا، کراؤڈڈ جگہ پہ نہ جانا، پارٹیاں منعقد نہ کرنا، اس طرح کی چیزوں کی اجازت تو اب بھی نہیں دی گئی. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز جو دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ویکسینیشن جو ڈرائیو ہے، ویکسینیشن کی کیمپین میں دوبارہ تیزی لائی جا رہی ہے. اور گزشتہ روز بھی شاید 44,000 کے قریب لوگوں کو ویکسین لگائی گئی، یعنی نئے جو لوگ ہیں ان کو ویکسین لگائی گئی، یا پرانے لوگ جن کو ایک ویکسین کی ڈوز لگ چکی تھی ان کو دوسری ڈوز لگائی گئی ہے. اب یہ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ بات اس لیے بھی خوش آئند ہے، جس طرح میں نے کہا ہے کہ ستمبر کے مہینے میں ممکن ہے 15 اگست کے بعد، ممکن ہے اگست کے آخری ہفتے میں، لیکن ستمبر کے مہینے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تعداد میں سیاحوں کو وہاں جانے کی اجازت ایک مرتبہ پھر دے دی جائے گی. اور اس کی بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ اب یو اے ای میں بھی کیسز کی تعداد تقریباً 1200 اور 1400 کے درمیان ہے، جو مناسب میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں کوئی اتنی زیادہ کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد نہیں ہے. لیکن جس طرح ریڈ لسٹ میں رکھے گئے ممالک پر جو پابندیاں، کڑی شرائط عائد کی گئی تھی سفر کرنے کے لیے، جس طرح ان کو نرم کیا جا رہا ہے، ان شرائط کو ختم کر کے ان کو آسان بنایا جا رہا ہے، اس سے بھی یہ تاثر ملتا ہے کہ اب آہستہ آہستہ کم از کم، میں دبئی اور شارجہ کی بات کروں، میں ابو دھابی کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ ابو دھابی میں ابھی بھی رات کا کرفیو یا لاک ڈاؤن یا اسٹیرلائزیشن وغیرہ ہے، اور وہاں پر جانے والے جو
لوگ ہیں ان کو کوارنٹین کی صحبت سے گزرنا پڑے گا، یعنی 12 دن آپ اپنے گھر میں رہیں گے، باوجود اس کے کہ 3 4 ٹیسٹ کروا کے آپ جائیں گے وہاں پر۔ اس کے باوجود آپ پر کڑی شرائط عائد ہیں اگر آپ غیر ملکی ہیں، بے شک آپ کے پاس ریزیڈنٹ ویزا ہو، لیکن دبئی اور شارجہ میں صورتحال یکسر مختلف ہے۔ جس طرح ہمیشہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ملک تو ایک ہے، قوانین وہاں پر مختلف ہیں، ہر ریاست کے، ہر ایمریٹ کے، خاص طور پر دبئی اور ابوظہبی کے۔ آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی جانب۔ اب اس پر انشاءاللہ ایک الگ سے ویڈیو کروں گا۔ ایک اب شنید یہ ہے، خبریں یہ گرم ہیں کہ شاید ستمبر کے مہینے میں UAE، خاص طور پر دبئی، 5 سال کا ملٹیپل وزٹ یا ٹورسٹ ویزا جاری کرنے کا اعلان کر دے۔ اس کا اعلان کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن شاید ویزے جاری ہونا ستمبر میں شروع ہوں، اور وہ لوگ جو وزٹ ویزوں کے منتظر ہیں، یقیناً ان کے لیے اس سے بڑی خبر فی الحال تو کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ البتہ فی الحال اسی خبر کے ساتھ، اچھی خبر کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔